بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، نفس دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر اللہ نے بہت زبردست طاقت رکھی ہے۔ نفس دعا کا مطلب یہ ہے آپ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں اللہ پاک سے مانگیں، اس کے اندر بھی بڑی طاقت ہے۔ لیکن اگر آپ قرآنی دعاؤں میں جو دعائیں قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان دعاؤں سے دعا مانگیں گے تو اور طاقت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح جب آپ اور ہم مسنون دعاؤں کے ساتھ دعا مانگیں گے، یعنی مسنون دعاؤں کا مطلب یہ ہے وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس و اطہر سے نکلی۔ بڑے یہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے، اور ان دعاؤں کی طاقت اور ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دعاؤں کے لیے الفاظ القاء فرمائے، چنانچہ آپ نے ان الفاظ سے اللہ سے مانگا۔ یہ ہے مسنون دعائیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں خاص اوقات میں، خاص حالات میں، خاص لمحات میں پڑھنے کی تلقین و تاکید فرمائی۔ اس میں سے ایک دعا انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم دعا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات سے ترمذی شریف میں اور بعضی کتب حدیث میں یہ روایت مروی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے، وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا پڑھنے پر اللہ رب العزت دعا پڑھنے والے کو کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ ہاسپٹل چلے گئے کسی کی عیادت کے لیے، دیکھا جناب ایک مریض کی طرف سے چیخ و پکار ہو رہی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، یا دیکھا جناب کہ ایمرجنسی وارڈ میں کوئی حادثے کا مریض آیا ہے، حادثہ ہوا، اس میں وہ بہت شدید زخمی ہوا، اس کو دیکھا، یا جناب کسی اور وارڈ سے گزرے، وہاں سے کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھا، یا سڑک پر جاتے ہوئے کسی کو دیکھا اس کا موٹر سائیکل پنچر ہے اور وہ اپنے موٹر سائیکل کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، ہاں جی گرمی ہے اور وہ پسینے میں شرابور ہے، ایسی حالت میں کسی کو دیکھا، یا موٹر وے پر جاتے ہوئے، کسی روڈ پر جاتے ہوئے کسی کو دیکھا جناب گاڑی سائڈ پر لگائی ہوئی ہے، بونٹ اٹھایا ہوا ہے، ریڈیٹر سے دھواں نکل رہا ہے، بھئی کیا ہوا؟ گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر یا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی۔ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم دیکھو کسی آدمی کو اگر کہ وہ فکر آخرت سے اتنا غافل ہے، دنیا میں اتنا مگن ہے، اتنا غرق ہے، اتنا مستغرق ہے، اتنا مست ہے کہ اس کو فکر آخرت سے بالکل بے فکری ہے، تو بھی تم یہ دعا پڑھو۔ ابھی زمانہ قریب میں، ماضی قریب میں ہمارے بڑے بزرگ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ گزرے، وہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بینک کے پاس سے گزرو تو بھی یہ دعا پڑھو کہ یا اللہ یہ جو بینکوں میں سودی لین دین کرنے والے ہیں ہمیں اس مصیبت میں تو مبتلا نہ کرنا۔
تو ایک دفعہ اس دعا کو ہم دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کو یاد کیجئے، اس کو پڑھیے، جہاں کہیں اس کے پڑھنے کا موقع ہو اس کا اہتمام کیجئے، اپنے آپ کو مصیبتوں سے دور رکھیے. اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق دے اور اس کا یاد کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ساری زندگی پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.